جب آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ 2 خطبے کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن پھر آپ فردر پوچھیے گا، مزید استفسار کیجیے گا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پہلے خطبے کے بعد تھکن محسوس کر رہی تھی یا تھک گئے تھے کہ انہیں بیٹھنا مناسب سمجھا؟ 1.5 سے 2 منٹ کا خطبہ ہوگا، 3 منٹ کا ہوگا، 4 منٹ کا ہوگا، لیکن آپ وجہ پوچھیے گا کہ حضور نے وہ جو وہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سستائے، رکے اور دوسرے خطبے کے لیے اٹھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ کو وجہ کوئی نہیں بتائے گا، تو میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایسے میں آپ کے یہ 2 نواسے یعنی سرداران جنت یہ صفوں میں سے گزرتے گزرتے حضور کی طرف آئے۔ تو جب انہوں نے حضور کی طرف آنا شروع کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کو چھوڑا، اور خطبے کو کیوں چھوڑا؟ کہ سرداران جنت آ رہے ہیں میری طرف، سرداران جنت آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کے آ رہے ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے خطبے کو وہاں پر روک دیا، ان دونوں شہزادوں کو، ایک کو اپنے دائیں زانے پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسری سائڈ پہ بٹھایا، اور اس کے بعد ان کی بات کو سنا۔ اب آپ سوچیں جمعے کا خطبہ کتنی اہمیت کا حامل، لیکن حضور نے اپنے نواسوں کو اس جمعے کے خطبے کو بیچ میں روک کر یہ بتایا کہ جمعے کے خطبے کی افادیت اپنی جگہ پر میرے نواسوں کی افادیت ان سے بھی اوپر ہے، ان کا مقام، مرتبہ اور شان اس سے بھی اوپر ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ جیسے لوگ تھے، جیسے میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، حضور کے سامنے اصحابہ کرام بیٹھے ہوتے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ روزے سے ہو، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا فرض نماز ادا کر رہا ہو، لیکن اس کے دل میں رائی برابر بغض میری اہل بیت سے متعلق ہو تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو آپ کی نمازیں حضور نے ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ کے روزے حضور نے ایک سائڈ پہ کر دیے، آپ کا حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہونا حضور نے ایک سائڈ پہ کر دیا، لیکن اپنی اہل بیت کی محبت اور مودت کو اوپر کر دیا، اس کا شان و مرتبہ اور اوپر کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں وہ حضور کو اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو محبت کا اظہار کریں۔ پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ خالی کیک کاٹ لیں، 15 رمضان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، 13 رجب کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے یوم پیدائش پہ اکٹھے ہو جائیں، یا امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ قطعاً آپ کا محبت کا اظہار نہیں ہے۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو مولا علی سرکار کے اس فرمان کے اوپر چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ تو جن لوگوں نے حضور کی اہل بیت، حضور کی آل سے دشمنی کی، آپ ان سے محبت کا اظہار نہ کریں۔ اصل میں محبت اور مودت ہی ہے، لہٰذا کوشش کریں دین کو سمجھ کر جائیں۔ اگر آپ لوگ یہ تمام عبادات کرتے رہے اور آپ نے سرداران جنت کو محبت کا اظہار نہ کیا تو آپ اجر رسالت ادا نہیں کر پائیں گے۔